بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آج چھٹا ہفتہ ہے اور آج آپ کے سامنے سورۃ النصر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم پوری سورت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اذا کے معنی آتا ہے جب، اور آ جائے گی، آ جائے۔ اذا جاء جب آ جائے۔ نصر کے معنی ہے مدد، اور اللہ جانتے ہی ہیں اللہ اس ہستی کا نام ہے جو تمام کے تمام خوبیوں کا جامع ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ والفتح واو کے معنی ہے اور فتح کے معنی ہے فتح، غلبہ۔ تو اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، واو کے معنی ابھی بتایا، اور رأیتا کے معنی آپ دیکھ لیں۔ الناس لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، فی کے معنی میں، اور دین کے معنی مذہب، شریعت، دین۔ اور ابھی بتایا اللہ اس ہستی کا نام ہے جو تمام خوبیوں کا جامع ہے۔ تو فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، جماعت کے ساتھ، ہے نا، جوق در جوق۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، فا کے معنی تو، پس، لہٰذا، اور سبح کے معنی ہے پاکی بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے۔ بحمدی، با کے معنی ہے ساتھ، اور حمد کے معنی آتے ہیں تعریف، اور رب کے معنی پالنے والا، اور ربی کا آپ کے رب۔ تو بحمدی ربی کا اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ فسبح بحمدی ربی کا، تو آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے۔ واستغفرہ، واو کے معنی اور واستغفر استغفار کے معنی آتے ہیں بخشش چاہنا، مغفرت طلب کرنا، یعنی جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ استغفار کہہ دیتے ہیں، وہ استغفار نہیں ہے۔ جب آپ پڑھیے گا تو استغفر اللہ پڑھیے گا پڑھنے میں، لیکن جب ورڈ یوز کیجئے گا کہ اس کا کیا نام ہے تو استغفار بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں بھی استغفاری ہے، اردو میں بھی استغفاری ہے، اور پڑھنے میں استغفر اللہ ہے۔ تو واستغفرہ، اور آپ اس سے یعنی رب سے بخشش طلب کیجئے، گناہوں کی معافی چاہیے۔ انہ کان توابا، ان کے معنی بے شک، اور وہ، اور کانا کے معنی تھا، ہے، توابا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ تو انہ کان توابا، بے شک وہ یعنی اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجئے۔ واستغفر، اور آپ اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ انہ کان توابا،
بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ نصر کے معنی ہے مدد، تو اس سورت کو سورۃ النصر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العزت کی ایک خاص مدد کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی یہ سب سے آخری سورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے۔ اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئی ہے لیکن مکمل سورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، نزول کے بھی اعتبار سے اور لکھاوٹ کے اعتبار سے بھی، تو وہ سورت مکمل طور پر سب سے پہلے وہی سورت نازل ہوئی، اس لیے سورہ فاتحہ کو اولین سورت کہا جاتا ہے۔ گرچہ آیتوں کے اعتبار سے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں نزول کے اعتبار سے پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی، لیکن سورت کے اعتبار سے پوری سورت جو نازل ہوئی ہے سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سب سے آخری سورت جو مکمل نازل ہوئی ہے وہ یہی سورت ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع کے معنی آتے ہیں رخصت کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی فتح مکہ سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے یہ بشارت دی کہ اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ جو ہے نا وہ فتح ہوگا۔ تو بہت سارے صحابہ کرام جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت سنائی تو خوش ہو گئے، لیکن حضرت عباس رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ غور کرو کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، یعنی آپ مکہ فتح ہوتے ہوئے دیکھیں اور یہ دیکھ لیں کہ لوگ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے دین میں یعنی اسلام میں جماعت در جماعت وفد در وفد ہو کر کے داخل ہو رہے ہیں، تو جب آپ دیکھ لیں اسلام کے غلبہ کو اور پورے عالم میں اسلام پھیل چکا ہے، اس کو جب دیکھ لیں تو آپ اپنے رب کی تعریف کیجئے اور استغفار میں لگ جائیے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بھیجنے کا مقصد ہے دنیا میں، وہ مقصد میرا پورا ہو گیا۔ جب پورا ہو گیا تو گویا کہ اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے۔ ہم اگر کسی بندے کو بھیجے کہ آپ فلاں کام کر کر کے آ جائیے، تو جب وہ کام ہو جائے گا تو اس بندے کو میرے پاس آ جانا ہے، لوٹ کر کے آ جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ دنیا میں اسلام کے پیغام کو پھیلائے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کرے۔ تو جب لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں، وفد کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، لہذا اب آپ آخرت کی تیاری میں لگ جائیے، میرے پاس آنے کی تیاری میں لگ جائیے۔ چنانچہ اس سورت کے نزول کے بعد فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، ہجرت کے 8ویں سال مکہ فتح ہوا، اور ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہیں، محفوظ ہیں۔ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ان کو محفوظ رکھتے ہیں گناہوں سے۔ تو جب آپ گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، تو پھر استغفار کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ امتی کے لیے، ہے نا، تاکہ امت کو یہ پیغام جائے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے محفوظ ہیں اور ان کو اللہ رب العزت یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ استغفار کیجئے، تو امت ہم لوگ تو گناہوں میں بالکل غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، سراپا گناہگار ہیں۔ اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے، متقی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ متقی ہوگا تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا، اور اپنے آپ کو ہم تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، کنفرم جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے ہی۔ اللہ سے امید ایک الگ چیز ہے، وہ تو انسان امید رکھے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر ایمان کی حالت میں انتقال ہو تو جنت میں جانا ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے امید رکھنا، اور یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ بہت مختلف مواقع پر جو دعائیں سکھائی ہے ان دعاؤں میں دیکھیے بار بار آپ کو استغفار کا معنی ملے گا، بار بار استغفار کا آپ کو معنی ملے گا۔ اب دیکھیے نا، بیت الخلاء سے آپ نکل رہے ہیں اور کیا دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک، اللہ بخش دیجئے۔ بیت الخلاء میں انسان کیا گناہ کرے گا؟ لیکن سوچئے، ہر موقع سے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ بخشش کا مطالبہ کرے، اللہ رب العزت سے مغفرت چاہے، اس لیے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ سے گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے۔ اور ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس جو ہے، انسان کا جو نفس ہے وہ بس لگا ہوا ہے انسان کو بہکانے میں کہ کس طریقے سے بہکا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے نا، اس کا اللہ رب العزت کے یہاں بہت رتبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور انسان کے ساتھ اس کا نفس جو ہے وہ گناہ پر آمادہ کیے ہوا ہے۔ دیکھیے، جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے نا تو اس کو گناہ کرنے کی خواہش بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے ہمیشہ شراب پی رہا ہے تو اس کو شراب پینے کی پھر خواہش نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ہے ہمیشہ بد نظری میں مبتلا ہے تو وہ خواہش پیدا اتنی نہیں ہوتی۔ لیکن جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے نا، نہیں جیسے ہم بد نظری نہیں کریں گے، تو اتنا ہی زیادہ جو ہے نا اس کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے بد نظری کی۔ تو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے مادہ رکھا گناہ کرنے کا، ساتھ ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، اوپر سے شیطان وہ الگ لگا ہوا ہے، پیچھا کر رہا ہے، اور سارے دروازے ہیں گناہ کے۔ اس کے باوجود اگر اپنے آپ کو انسان گناہوں سے بچاتا ہے تو سوچئے واقعتاً کیسے اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کریں گے، اور کیسے اللہ رب العزت اس کے لیے مغفرت کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ انسان کی عمر کتنی ہے؟ محدود ہے، 60 سال، 70 سال کہہ لیجیے، 80 سال کہہ لیجیے، ارے زیادہ سے زیادہ 100 سال کہہ لیجیے۔ تو یہ اس کی عمر کی ایک مدت ہے۔ لیکن جنت جو ملے گی وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی نا۔ 100 سال تک مان لیجیے آپ نے 100 سال عبادت کر لی، ذرہ برابر آپ نے گناہ نہیں کیا، مان لیتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ کو جنت مل جائے 100 سال کے لیے۔ لیکن جنت آپ کو جو ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعتاً وہ جو 100 سال انسان جیتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے، کتنے سالوں کے برابر ہو جائے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہر وقت انسان کے اندر جو ہے نا گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور ہر وقت انسان اپنے آپ کو اس لیے بچا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ تو سوچیے کتنی بڑی قربانی ہے۔ اسی لیے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب کی میں نے ایک بات پڑھی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے سنن و نوافل کا بندہ اہتمام کرے، لیکن جو بندہ پوری زندگی سنن و نوافل کا اہتمام نہیں کیا لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا، اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو نوافل کا اہتمام کیا اور گناہ بھی کرتا رہا۔ تو نوافل کا اہتمام کرنا یہ کمال تو ہے، لیکن سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یہ کمال ہے۔ اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہدایت دی جا رہی ہے اور یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے رب سے استغفار کیجئے، تو آپ کے ذریعے امتی کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ امت کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش چاہے۔ انہ کان توابا، اللہ رب العزت توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والے۔ دیکھیے اللہ کی صفت ہے تواب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ دشمن جو ہے نا کتنا خطرناک ہے، اور کتنا خطرناک اور کتنا بڑا دشمن جو ہے نا انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بھی اپنی جو رحمت اور مغفرت رکھی ہے نا وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ جس قدر بھی آپ گناہ کیجئے، اللہ رب العزت نہیں کہتے ہیں کہ اب میں نے دروازہ بند کر دیا، صبح میں گناہ کرتے ہو شام میں توبہ کرو، شام میں گناہ کرتے ہو صبح میں توبہ کرو۔ یہ کہہ دیا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بس شرک مت کرنا، اس کے علاوہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر یعنی انسان کے گناہ سے آسمان و زمین بھی بھر جائے، مان لیجئے آپ کے گناہ سے آسمان و زمین بھی بھر گئے، تب بھی اگر آپ اللہ رب العزت سے سچے دل سے خلوص دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ تو انہ کان توابا، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے
تو رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عطا کی کہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، فتح مکہ ہوا، تو اس نعمت کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا کیا، ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، ہے نا، اور جب برائی ہوتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں اللہ تو ہمیں ملی، لیکن تو نعمت ملی تو انسان نے اپنا کمال سمجھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی نعمت ملے تو اس کو انسان اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہے۔ پہلے لوگ گھر پہ لکھوا لیتے تھے ھذا من فضل ربی، تو کم سے کم اس کے دل میں کبھی نہ کبھی تو آتا تھا نا کہ بھائی یہ میرے رب کی نعمت ہے۔ اب کیا لکھواتے ہیں، اپنا نام لکھوائیں گے وہاں پر، ہے کہ نہیں، قادری اپارٹمنٹ، منور اپارٹمنٹ، جو ان کو سمجھ میں آئے گا وہ اپنا نام لکھوائیں گے، ھذا من فضل ربی کا تو اب تصور ہی نہیں ہے۔ تو انسان جو بھی چیز ملے اس کو سمجھے کہ بھائی یہ اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے، تو نعمت ملے تو رب کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ اس صورت کا پیغام ہے۔ تو ایک پیغام یہ ہے کہ گناہ ہو تو استغفار کرے، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ نعمت ملے تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے۔